درود اور سلام محمد اور آل محمد. 1433 ہجری کے اشہ محرم کا آغاز ہے. کل ہم محرم کا چاند دیکھ چکے. عزاخانے کھل گئے، عباس کے پرچم لہرانے لگے، ماتمدار گھروں سے نکل پڑے سیاہ لباس میں. گھر گھر ستیازہ بچ گئی، ہر جگہ ذکر حسین شروع ہو گیا. شاید ہی کائنات کا کوئی ایسا چپا ہو کہ جہاں ذکر حسین نہ ہو، لیکن ایسا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں جہاں انسان نظر نہیں آتے وہاں بھی مجلس ہو رہی ہوتی ہے. حسین کے عزادار صرف انسان نہیں ہیں. جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر وہ میری عبادت کریں، تو جن و انس دونوں کو ساتھ میں پکارا گیا. جہاں جہاں انسان ہیں وہ ذکر حسین کریں، جہاں جہاں ماورائی طاقتیں ہیں وہاں وہ ذکر حسین کریں. حسین صرف مادی دنیا کے امام نہیں بلکہ وہ پہلے بھی روحانی اور آسمانی مخلوقات کے حاکم تھے اور آج بھی حاکم ہیں. کہاں ہے حسین؟ ہمیں شعور نہیں ہے کہ ہم اس بات کو پا سکیں. کیا کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ بتائے کہ خدا کہاں کہاں ہے؟ خدا کے ہی تو پیارے نمائندے ہیں. جہاں جہاں اس کی خدائی ہے وہاں وہاں حسین حسین. زمانے گزرتے ہیں، وقت گزرتا ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے. حکومتیں بھی آتی ہیں اور جاتی ہیں اور تحلیل ہو جاتی ہیں تاریخ کی تاریکیوں میں، اور پھر کوئی پہچانتا بھی نہیں. صدیاں گزر گئیں، لاکھوں بادشاہ آئے، حاکم آئے اور چلے گئے. بات تو صرف یہ ہے کہ ہم کو سائنسی اس دور میں، ترقی یافتہ دور میں، جب یہ آواز پوری کائنات میں بلند ہے کہ ہر انسان کو اپنا اپنا ایک حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے، تو سب کو آزادی ہے. یہ حسین والوں کے لیے اتنی پریشانی کیوں ہے؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے. ہاں، اگر غیر اقوام ہمارا راستہ روکتے تو ہم سمجھتے صحیح ہے، اس لیے کہ لا الہ سے دشمنی ہے. لیکن ہم نے صدیوں کے سفر دیکھے ہیں اور ہم نے غیر اقوام کو دیکھا ہے کہ کبھی انہوں نے حسینیت کا راستہ نہیں روکا، اس لیے کہ ان کے پاس یہ شعور ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ حسین کیا ہے. اس لیے کہ جو بھی قوم ہو، جو بھی انسان ہو، ہر ایک انسانیت کی آزادی کی جد و جہد کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ کائنات میں انسانیت کو غلامی سے آزاد کرانے والے حسین تھے. تو اس آزادی کو ہر انسان برقرار رکھنا چاہتا ہے. کچھ لوگ اب تک غلام رہنا چاہتے ہیں اور مرد بننا نہیں چاہتے، حریت پسند بننا نہیں چاہتے، اس لیے کہ زندگیاں غلامی میں گزر گئیں.
لیکن آداب غلامی بھی تو ہیں میرے بھائی. بھائی آداب غلامی جتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا، جن کی آج شہادت ہے، کسی کو نہیں اسلام میں معلوم تھا. ان کا بیٹا امام حسن کے ساتھ بچپن میں کھیلنے گیا تھا، تو امام حسن نے کہا تھا تیرے ساتھ نہیں کھیلوں گا، تو غلام زادہ ہے. ہاں بچہ تھا، آنکھ میں آنسو آ گئے، روتا ہوا باپ کے پاس گیا. اہل سنت والجماعت کی تمام کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے. جب باپ نے سنا تو کہا بیٹا پھر لکھوا لاؤ ان سے، تاکہ مجھے غلامی کا پروانہ مل جائے، قبر میں لے کے جاؤں گا، قبر میں لے کے جاؤں گا. تو یاد مناؤ، یاد کسی کی بھی منانے کے لیے آزادی ہے، لیکن جس کی یاد مناؤ اس سے یہ بھی پوچھو کہ یاد کا تصور کائنات میں دیا کس نے ہے؟ حسین سے پہلے بھی کسی کی یاد منائی جاتی. جلوس نکالو، ریلی نکالو، جلسے کرو، پرامن مناؤ، سب منائیں. بھائی اس ملک میں سکھوں کا بھی یوم ہوتا ہے، گرو نانک کا بھی یوم ہوتا ہے. انڈیا سے زائرین آتے ہیں، گورنمنٹ نے انتظام کیا ہوا ہے. یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں. اب دسمبر آ رہا ہے، کرسمس کی چھٹی یہاں بھی ہوتی ہے. کرسمس عیسائیوں کا جو تہوار ہے، عیسیٰ کی ولادت ہے. تمام چرچ جو صدر وغیرہ میں ہیں سب جگہ ایک آزادی ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. اور یہ سب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، جو یوم منتے ہیں، یادیں منتی ہیں، یہ حسین نے بتایا ہے اس کا طریقہ. اگر دنیا میں حسین کی یاد نہ ہوتی تو کائنات میں کسی کی یاد نہ ہوتی. کسی کو طریقہ نہیں معلوم تھا کہ یاد منانے کا طریقہ کیا ہے. اور پھر بھی اس ادراک اور اس فہم اور اس شعور کو انسانیت بہت مشکل سے پا سکے گی کہ یاد وہی یاد زندہ رہتی ہے جس میں آنکھیں بھیگ جائیں، جس میں آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے. کروڑوں آنسو ٹپکے تھے آدم سے لے کر اب تک ٹپک رہے ہیں. اگر ان کا حساب کیا جائے تو 7 سمندروں کے برابر وہ آنسو ہو جائیں گے جو آدم نے بہائے، جو نوح نے بہائے، جو ابراہیم نے بہائے، جو یعقوب نے بہائے. لیکن آنسو بہ رہے تھے، یہ نہیں پتا کہ وہ آنسو گئے کہاں، زمین میں جذب ہوئے یا فضاؤں میں بکھر گئے یا فنا ہو گئے. حسین کے بہائے آنسو فنا نہیں ہوتے. جو آنسو حسین پر گر گئے اس کی ایک قیمت ہے، قیمت مقرر ہے، قیمت مقرر کر دی گئی ہے. حدیثوں میں بتا دیا گیا ہے کیا ہے یہ آنسو، کیا عظمت ہے ان آنسوؤں کی. اور مستقبل کا پتہ تو صرف قرآن دیتا ہے، مستقبل کا پتہ پیغمبر دیتے ہیں، مستقبل کا پتہ حدیثیں دیتی ہیں. اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے اور واقعہ ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں سچ کہا تھا پیغمبر نے. تو 1400 سال میں کیا کیا سچ ہو چکا پیغمبر کا بتایا ہوا، تو ابھی جو باقی ہے وہ بھی تو سچ ہے. ہاں داتا گنج بخش نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا اور رسول اللہ کی زبانی لکھا کہ محشر میں ایک گناہگار آئے گا اور اس کا نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہوگا، لیکن اس کے ہاتھ پہ ایک موتی چمک رہا ہوگا جو اس کو فرشتوں نے یہ کہہ کے دیا ہوگا یہ تیری امانت ہے، یہ تیری امانت ہے. اور پھر وہ پوچھے گا اس کی قیمت، فرشتے کہیں گے اس کی قیمت انبیاء سے لو جا کے.
اور پھر وہ آدم کے پاس جائے گا. میرا نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے فرشتوں نے مجھے یہ موتی دیا ہے، مجھے اس کی قیمت چاہیے. آدم کہیں گے میرے پاس اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر وہ نوح کے پاس جائے گا، پھر ابراہیم کے پاس، پھر موسیٰ کے پاس، پھر عیسیٰ کے پاس، اور ہر پیغمبر کہے گا جاؤ آخری پیغمبر کے پاس جاؤ، وہی اس کی قیمت دے سکتے ہیں. اور جب وہ پیغمبر آخر کے پاس آئے گا وہ موتی لے کر، تو وہ کہے گا اس کی قیمت صرف میری بیٹی فاطمہ دے سکتی ہے، اس لیے کہ تیرے پاس جو امانت ہے یہ میرے نواسے حسین کی یاد میں تیرا بہایا ہوا آنسو ہے. آنسو، آنسو کی قیمت بڑھا دی حسین. ہمارا موضوع ہے حسین اور اصحاب حسین. ہم گفتگو کریں گے، لیکن مسلسل جو اشرا ٹی وی پہ آ رہا ہے اس کا موضوع معرفت الہی ہے. ہم ابتدا میں اس پر بھی بات کریں گے. معرفت الہی، یہ سب معرفت الہی ہے. یہ اللہ سے محبت ہے. اللہ سے محبت ڈائریکٹ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. جب تک کوئی بیچ میں نہ ہو اللہ کسی کی محبت کو لیتا ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نیت کو پرکھتے ہیں، عمل نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم نیت دیکھتے ہیں. اور کیا تمہیں پتا نہیں مجھ سے محبت کی نیت کا نام ہے حسین. نیت کا نام ہے حسین. کائنات میں دین کے لیے جتنی بھی نیتیں ہو رہی ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، یہی تو ہے نیت. شرط لگا دی بے علی نماز نہیں ہے، نیت علی ہے. اب وہ چاہے روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا خمس ہو یا جہاد ہو یا زکوٰۃ ہو، ہر چیز کی ایک نیت ہے، اور نیت آل محمد ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا یہ ہمارا ارادہ ہے. آپ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ آل محمد ہے. آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کا ارادہ آل محمد. محبت ہے ارادہ، ارادہ محبت ہے، نیت محبت ہے. اس لیے کہ نیت کوئی سنتا نہیں، دل میں نیت ہوتی ہے، دل ہی میں محبت ہوتی ہے. محبتی کا نام تو نیت ہے. تو ہمیں نیت کرنا نہیں پڑی، اس لیے کہ ماؤں کے رحموں میں اور باپ کے سلبوں میں ہم نیتیں کر کے چلے تھے. نیت بنی ہوئی ہے، نیتی تو ہے، کوئی جگہ کا تعین نہیں ہے کہ وہیں جا کے حسین کا ذکر کرنا ہے. جہاں ہم ہیں وہیں ذکر حسین. یہ تو معرفت کی راہ ہے کہ امام باڑوں کے دروازے کھلے ہیں، تو معرفت بڑھانے کے لیے ہم امام باڑوں کا رخ کرتے ہیں. ہم اپنی ذات میں، اپنے دل میں ایک امام باڑہ رکھتے ہیں. ہر اداکار کا دل جو ہے وہی اس کا ادا خانہ ہے. جہاں حسین رہتے ہیں وہی امام. کبھی یہ امام باڑہ بڑھتا ہی نہیں، اس میں جو علم پٹکے لگے ہیں وہ اتارے نہیں جاتے. آپ کہیں گے تمہارے دل میں کون سا عباس کا علم ہے اور کون سا اس کا فریرہ ہے؟ ارے دل کا لہو عباس کے علم کا فریرہ.
پھریرا رکتا کیوں نہیں؟ کیوں لہراتا ہے؟ تاکہ سانپ بن کے سینوں پہ لہراتا ہے۔ یہ پھریرا لہرایا، کسی کے سانپ لوٹا، اور ہمارے دل میں لہو ہے جو پرچم بنا ہوا ہے۔ اور کوئی پوچھے کہ وہ لہو جو دوڑ رہا ہے تمہارے دل میں اور تمام جسم اور اعضاء میں جا کر تمہاری پوری مملکت کو قائم رکھے ہوئے ہے، وہ لہو کا پرچم جسے تم نے عباس کے نام کر دیا ہے، تو یہ تو بتاؤ کہ ہم کیسے دیکھیں؟ تو آ جانا پھر، جب آنسو ٹپکیں تو پتہ چلے گا۔ اس لیے کہ کئی لاکھ قطرے جب تحلیل ہوتے ہیں تو ایک آنسو بنتا ہے۔ آنسو پانی نہیں ہے، آنسو لہو ہے، آنسو لہو ہے۔ تو ہر آن آنسو گر رہا ہے، یہ لہو ہے، یہ لہو ہے۔ کچھ لوگ زنجیر کا ماتم کر کے لہو گرا دیتے ہیں، لیکن یہ تو خون سے زیادہ قیمتی ہے، جسے آنسو کہتے ہیں۔ آنسو، آنسو کی تاریخ کوئی سمجھا نہیں، آنسو کی تاریخ کوئی سمجھا نہیں۔ بھائی دنیا نے یہ تک اہتمام کیا جرمنی میں کہ آنسوؤں کو شیشی میں رکھو، محفوظ کرو۔ کوشش تو ہوئی لیکن محفوظ نہیں رکھ سکے۔ یہ فلسفہ تو اسی وقت سمجھ میں آیا جب زہرا بی بی نے کہا تمہارے آنسو ضائع نہیں جائیں گے، ہمارا رومال اور تمہارے آنسو، تمہارے آنسو اور ہمارا رومال، اور وہ امانت ہے ہمارے پاس، بی بی نے کہا وہ تمہاری امانت ہمارے پاس ہے، موتیوں کی شکل میں۔ اور وہ موتی یہاں کے موتی نہیں ہیں جو سمندر سے نکلتے ہیں، وہ موتی جنت کے موتی ہیں۔ دیکھیے قرآن اٹھا کے کہاں کہاں قرآن میں موتیوں کا ذکر ہے۔ میں نے ان باریک موضوعات کو کبھی چھوڑا نہیں، اس لیے کہ باریکی پہ نظر سب کی نہیں ہوتی۔ میری کتاب ہے میر انیس کی شاعری میں رنگوں کا استعمال، اس میں پورا ایک باب میں نے لکھا ہے کہ موتی کیا ہے اور جنت کے موتی کیا ہیں، اور قرآنی آیات میں موتیوں کا ذکر کہاں ہے۔ وہ موتیوں کا ذکر نہیں ہے، وہ تمہارے آنسوؤں کا ذکر ہے۔ اب سمجھنا یہ سب کچھ تو باہر کہتا ہوں میں، شعور ہو، ادراک ہو، عقل ہو، اسی لیے قرآن بار بار تقاضا کرتا اور میں بھی بار بار اس کو دہراتا رہتا ہوں ہمیشہ، تاقلون، عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ پروردگار کو بار بار یہ بات کہنا پڑے انسانوں سے عقل سے کام لو، کیا تم نے عقل نہیں دی؟ ہاں دی ہے، مگر استعمال کہاں کرتے ہیں، اس لیے کہنا پڑتا ہے عقل سے کام لو۔ لوگ اسے مذاق سمجھتے ہیں جب ماں باپ کہتے ہیں عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ ارے اتنے محاورے کسی اور چیز کے لیے بھی مشہور ہیں جتنے عقل کے لیے ہیں۔ جہاں بے وقوفی کا کام کیا تھا، عقل کے پیچھے تو لٹ لے کے پھرتے ہو۔ کام نہ کر پائے اور دوسرے نے کر دیا تو باپ نے کہا یوں ہوتا ہے کام۔ اب بتاؤ عقل بڑی کہ بھینس بڑی؟ کہاں کہاں عقل کے محاورے عربی میں، فارسی میں، اردو میں اور دنیا کی تمام زبانوں میں، کیوں؟ سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ اصل چیز ہے عقل، دکھائی نہیں دیتی، مشہور اتنی ہے، مشہور اتنی ہے، اور ہر ایک یہ دعوے دار ہے ہمارے پاس ہے۔ بے وقوف نے بھی کبھی یہ نہیں کہا نہیں ہے ہمارے پاس، احمق بھی نہیں کہتا نہیں ہے ہمارے پاس، بدعقل بھی نہیں کہتا کہ نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ کچھ زیادہ ہی بڑھتا ہے، زیادہ ہی بتاتا ہے۔ دعوے اتنے بڑے بڑے، دعوے اتنے بڑے بڑے، اور بات سمجھنا مشکل ہو۔ زبان کھلی، علی نے کہا زبان کھلی اور بندہ پہچانا گیا۔ تو جب زبان پہ ایسی بات آ گئی یہ کیسے ہوتا ہے، تو عقل کہاں گئی کہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم سے پوچھ رہے ہو یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اپنی عقل سے پوچھو۔ اور ہمارے جو بہت زیادہ عقل والے ہیں وہ جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، بڑا کارنامہ کر رہے ہیں۔
ارے اسے پوچھو تیرے پاس عقل ہے، تو نے اپنی عقل سے کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ توحید کی معرفت الہی میں پہلی شرط یہ ہے کہ نہ ہو کوئی نبی، نہ آئے کوئی پیغمبر۔ ہم نے عقل اس لیے دی ہے کہ وہ توحید کو پہچانے۔ عقل پہلی گواہ ہے توحید کے لیے، عقل پہلی گواہ ہے توحید میں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے سامعین کے لیے فلسفے اور مشکل موضوعات اور مشکل الفاظ یہ سب کچھ مشکل نہیں ہوتی، اس لیے میں جلدی جلدی نکلتا چلا جاتا ہوں کہ اب کیا میں اس کی تشریح کروں۔ آنکھ کھول کے جب بچہ جوان ہو کے کائنات کو دیکھتا ہے تو عقل ہی تو بتاتی ہے یہ آفتاب اتنا بڑا کس نے بنایا، یہ ستارے کس نے بنائے، یہ فضا کس نے بنائے، یہ درخت کس نے بنایا۔ پھر وہ اپنے آپ کو سوچے یہ آنکھ کس نے بنائی، یہ کان کیسے بن گیا، یہ ہاتھ کیسے بن گئے، اور پھر سائنس کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے یہ جہاز کیسے بن گیا، یہ ٹیلی ویژن، لیکن جو سوچے ہی نہ کہ کیا چیز کیسے بن گئی اور کہاں سے آئی اور کیا ہے، تو اس کے معنی عقل نہیں ہے۔ اور اگر عقل ہے تو وہ توحید کو پاتا جا رہا ہے۔ نیوٹن سے بڑا بھی کوئی سائنسداں گزرا ہے جس نے شکل زمین کو دریافت کیا، جس پر سائنس کی بنیاد ہے؟ اگر وہ پتہ نہ لگاتا کہ کشش زمین ہے تو آج سائنس آگے بڑھ سکتی تھی، ترقی کر سکتی تھی۔ نیوٹن جو اتنا بڑا سائنسداں ہے، اس سے کسی نے پوچھا تم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا 3 چیزوں سے پہچانا، صرف 3 چیزوں سے۔ میں نے اپنی آنکھ سے پہچانا کہ رب ہے، میں نے سوچا کہ یہ آنکھ کس نے بنائی ہے اور کیسے بنائی، یہ آنکھ دیکھتی کیسے ہے، پھر میں نے آنکھ کے اندر سے سانپ دیکھی، اس کا نقشہ دیکھا، پھر میں نے کان کو دیکھا کہ ایک لمبی سرنگ ہے، اندر ایک پردہ ہے، کئی کروڑ آوازیں ایک ساتھ کائنات میں گونج رہی ہوتی ہیں، لیکن اندر کے پردے کو پتا ہے یہ آواز کس کی ہے اور یہ آواز کس کی ہے اور یہ آواز کس کی ہے۔ نیوٹن کہتا ہے کروڑوں آوازوں میں سے ہم جب چاہتے ہیں تو ساری آوازوں کو روک کر ایک آواز سننے لگتے ہیں اور ادھر ادھر دھیان نہیں دیتے، تو یہ کان کو طاقت کس نے دی ہے؟ اب اس وقت تم کوئی آواز نہیں سننا چاہتے، صرف تم حسین حسین اور کان سن۔ نیوٹن کہتا ہے ہم نے کان کی بناوٹ سے اپنے رب کو پہچانا۔ اسپینسر سے کسی نے پوچھا تو نے رب کو کیسے پہچانا؟ کہ میں نے باغ میں جا کے ایک درخت کا پتا توڑا اور توڑ کر میں نے اس کی نسوں کو دیکھا کہ اس کی نسوں میں کس طرح اس کی غذا پہنچ رہی ہے جڑ سے، وہاں سے اس کی غذا چلتی ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ درخت کے پتوں اور شاخوں کی رگوں میں پانی نہیں ہوتا بلکہ دودھ ہوتا ہے، دودھ۔ درخت دودھ سے سینچے گئے ہیں، یعنی اللہ ان کو جو غذا دیتا ہے، بھئی پانی دیتا تو کیا وہ تو مفت ہے، جیسے جانوروں کو غذا دی، انسانوں کو اعلیٰ غذا دی، درختوں کو بھی دی۔ اب کبھی توڑو ڈنڈی تو دودھ نکلے گا، دیکھا ہی نہیں، مشاہدہ ہے ہی نہیں، عقل ہے ہی نہیں، تو عقل پر ہی تو بات ہو رہی ہے، یہی سائنس ہے۔ اس سے پہلے میں نے فزکس پڑھی نیوٹن کا نام لے کے، نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، اور اب میں باٹنی کا علم پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ کہیں گے بھائی اتنے سارے علوم آپ جلدی جلدی سناتے چلے جاتے ہیں، ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے۔ سبجیکٹ نہ ہو عقل تو ہے، تو حسین کی مجلس میں عقل بڑھتی ہے۔ اب تک سمجھ میں نہیں آیا سوا مجلس حسین کے علوم کے انبار کوئی نہیں لگا سکتا، کوئی بس کا نہیں ہے، اور علم کے بغیر انسان نہیں بنتا، یاد رکھیے گا، علم کے بغیر انسان نہیں بنتا۔ جہاں علم کی رمق نہیں جاتی وہ انسان نہیں ہوتا، وہ انسان تو ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں انسان تو ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا چلتی پھرتی میتیں ہیں۔ پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ تو روبوٹ ہیں، بس وہ کیے جا رہے ہیں۔ کچھ پھونک دیا گیا کان میں، کچھ ان کے پھونک دیا گیا، اور جو پھونک ماری گئی ہے وہ اسی طرح چل رہے ہیں۔
اور میں نے میٹو کی ٹی وی کی کسی مجلس میں نے یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ نے چاروں کل اس لیے حسن حسین کے گلے میں ڈالے تھے کہ اس میں خود کہا رسول اللہ نے کہ مجھے پھونک مارنے والے اور پھونک مارنے والیوں کی آفت سے بچا. تو یہ پھونک شیطان کی پھونک ہے جو کانوں میں پھونک جاتا ہے تو ریموٹ چلنے لگتے ہیں. اسی لیے بچو شیطان سے کہ وہ پھونک نہ ہو. اس لیے کہ شیطان کی پھونک کو اللہ کہتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کافر کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا. کامل ہونا امام مہدی ہے اور شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے برائیوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اچھوں میں بیٹھنے لگیے. ایسے نہیں کام ہوتا. جب آپ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے وہ وہاں کھڑا رہے گا، دیکھیں کب نکلتے ہیں کب نکلتے ہیں، تو وہاں جا کے اچھوں کے پاس بیٹھ گئے، وہاں کہاں بیٹھے، میں تو وہاں جا نہیں سکتا. آپ بھی مڑ کے دیکھ رہے ہیں کسی طرح تھک کے چلا جائے. یہی طریقہ ہے شیطان سے پیچھا چھڑانے کا. کتنی اچھی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا. یہاں نہیں آتا، یہاں نہیں آتا. پیچھا سب کا ڈرتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے ادھر جا رہے ہیں تو غائب ہو جاتا ہے، پھر اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. کیا اچھی ہے مجلس حسین کہ جو جنت کی فضا میں ہوتی ہے اور کچھ دیر کے لیے ہم جنتی آسمانی بیان سن رہے ہوتے ہیں اور ہم دنیا کے تمام شر اور برائیوں سے دور ہوتے ہیں. کتنی اچھی ہے مجلس حسین. کیا دیا ہے امام صادق نے ہم کو یہ عزاداری بنا کر. کیا کہنا اس عزاداری کا کہ یہاں سب سے پہلے توحید کی بات ہوتی ہے. کون لوگ ہیں جو کان میں یہ پھونک کے چلے جاتے ہیں عزاداروں کو کون نصیری ہیں؟ یہ کون سی چڑ بنائی ہے؟ یہ کون سی چڑ بنائی ہے؟ کیا نصیری کہہ دینے سے چڑ جائیں گے؟ نصیری کیا چیز ہوتی ہے؟ اور 72 فرقے ہیں. آپ کو پتا ہے کس کس فرقے کے کیا کیا عقائد ہیں؟ سنیں تو زمین پیروں کے نیچے سے نکل جائے کہ کیا کیا عقائد ہیں. قرآن کے الگ الگ عقائد ہیں، اللہ کے الگ الگ عقائد ہیں. ابھی 72 کی کہانی کس نے سنائی ہے؟ ہمیں ان 72 سے کہاں فرصت ہے کہ ان 72 کو ان 72 کی کہانی سنو. کبھی وقت ملے گا تو ان 72 کے بارے میں بھی بتا دیں گے. وقت کہاں ہے؟ وقت تیزی سے گزرا چلا جاتا ہے. نہ تمہارے پاس وقت نہ ہمارے پاس وقت. کام بہت ہے، وقت میں تیزی ہے. پر لگا لیے ہیں وقت میں، اٹھتا چلا جا رہا ہے. وقت گزرتے جا رہے ہیں، بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، جوان ہوتے جا رہے ہیں، دوسرے بچے آتے جا رہے ہیں، وہ بھی بیٹھتے جا رہے ہیں مجلس میں. کیا بتائیں، کس طرح بتائیں، کس طرح سکھائیں، کیسے یاد کرا دیں. جتنا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ ایک میسج جو ہے وہ محفوظ ہوتا چلا جائے اور بات کتاب کے ذریعے بھی پہنچ جائے اور زبان کے ذریعے بھی. اور بھی جتنے طریقے ہیں سائنس نے جو طریقے ایجاد کیے سب استعمال کیے جا رہے ہیں. سب اس ہو، گوگل ہو، وہ یوٹیوب ہو، وہ فیس بک ہو، وہ پکاسا ہو، کچھ بھی ہو، جہاں جاؤ گے حسین ملیں گے. کہیں تمہیں ایسا نہیں ملے گا یہاں حسین نہیں ہے. نہیں، صرف لنک پوچھو کہ کتنے ہیں تو کمپیوٹر پہ 7 لاکھ لنک حسین کے ہیں. عمر چاہیے سب دیکھنے کے لیے. پہلے تو لوگ کتابوں ہی سے گھبراتے تھے، اب تو کمپیوٹر سے ہال آنے لگا. کیا کیا دیکھیں اور کیا کیا نہ دیکھیں، اس لیے کہ دیگر کام بھی تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں کمپیوٹر میں. یہ کریں کہ وہ کریں. تقریب تو ہر جگہ چل رہی ہوتی ہے، جہاں تعمیر ہوتی ہے وہاں تقریب بھی ہوتی ہے. یہ تو کائنات میں ساتھ میں لگا ہوا ہے. لیکن ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے، فکر یہ ہونی چاہیے اچھا ہی اچھا، اچھا ہی اچھا، برائی سے دوری. اور جب بھی سوچیں اچھی چیز سوچیں. زبان سے لفظ نکلے اچھا لفظ نکلے.
اچھوں کے پاس جائیں، اچھوں کی باتیں سنیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دم سے بیان نہیں ہو سکتی. وہ پرانا دور، اس سے پرانا دور، پھر یہ جدید دور. کہاں کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں؟ ہر جگہ حسین ہیں. آدم نہیں تھے، حسین تھے. کشتی نوح میں حسین تھے. ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے، حسین تو پاس کھڑے تھے، اس لیے کہ ان کی نگرانی میں کعبہ بن رہا تھا. اسماعیل ذبح ہو رہے تھے، حسین پاس کھڑے مسکرا رہے تھے کہ بابا دمبا آیا اور اب دمبا آیا. کیا پڑھوں؟ ہاں، یعقوب رو رہے تھے، حسین تسلی دے رہے تھے. یوسف قید خانے میں تھے، دوسرا ساتھی حسین تھا، رو نہیں. مجھے دیکھو، مجھے یوسف، مجھے دیکھو. یحییٰ رو رہے تھے، تسلی حسین دے رہے تھے. زکریا کا سر کٹ رہا تھا، تسلی حسین دے رہے تھے. مریم بچے کو لیے یہودیوں کی طرف بڑھ رہی تھی اور حسین مریم حسین ساتھ تھے. ہاں، اللہ کا حکم تھا موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈال دو. ماں بے قرار تھی، بچہ چھوٹ رہا تھا. حسین کھڑے مادر موسیٰ کو تسلی دے رہے تھے. حسین تھے. کہاں کہاں حسین ہیں. 1,00,000 انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، دانشور ہیں. یہ تو تاریخ اسلام کے حصے ہیں. ہم تو ان کی بھی بات کرتے ہیں جو اسلام کی تاریخ میں نہیں لکھے جاتے. وہ ارسطو ہے، وہ سقراط ہے، وہ افلاطون ہے، وہ مہاتما بدھ ہیں، وہ رام ہیں، وہ لکشمن ہیں. وہاں بھی حسین 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 حسین. رام اپنا گھر چھوڑ رہا تھا اپنی بیوی اور اپنے بھائی کے ساتھ. حسین تسلی دے رہے تھے کہ میری طرف دیکھو، میرا بھائی عباس ہے، میری زوجہ رباب ہے. اور کربلا کو دیکھو، سقراط کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑ رہی تھی، حسین تسلی دے رہے تھے. حیرانی نہ ہو، یہ بات میں ٹی وی پہ بھی کہہ چکا ہوں، ابھی آنے والی مجلسوں میں تم لوگ سنو گے. لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں سقراط کو کیا پتا کہ علی اور حسین تھے؟ ارے احمق، کیوں نہیں پڑھتے قرآن کو؟ اللہ بار بار کہتا ہے. ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی، ہم نے توریت میں بھی یہ بات لکھ دی، ہم نے انجیل میں بھی لکھ دی. ہم نے لکھ دیا انجیل میں احمد نام ہے، میرے محبوب کا نام احمد ہے. لیکن اللہ نے صرف احمد نہیں لکھا. توریت، انجیل اور زبور میں ہزاروں برس پہلے اللہ نے لکھ دیا احمد آئے گا، اس کے ساتھ علی بھی آئیں گے، فاطمہ بھی آئیں گی، حسن اور حسین بھی آئیں گے. یہ سارے عیسائی راہبوں کو معلوم تھا کہ اکیلے نہیں ہے نبی. پنجتن کا نام ہر جگہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں دلیل میں نے ٹی وی پہ دی ہے اور آپ کو بھی دے رہا ہوں پہلی مجلس میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم سے پہلے محمد کا نام، علی کا نام، فاطمہ کا نام، حسن کا نام، حسین کا نام، نوح کے دور میں، ابراہیم کے دور میں، سقراط کے دور میں، ارسطو کے دور میں، افلاطون کے دور میں، رام کے دور میں، کرشن کے دور میں. کیسے؟ ارے ایسے کہ یہ بتاؤ 1400 سال سے کتنے لوگ گزر گئے؟ نام یاد ہے؟ 1400 سال میں کتنے بڑے فلسفی گزرے، کتنے دانشور گزرے، کتنے شاعر گزرے، کتنے ادیب گزرے، کتنے سیاستداں گزرے، کتنے بادشاہ گزرے. نام یاد ہے؟ کوئی بتائے گا نام؟ ہاں مجھے تو یاد ہے. میں بتانا شروع کروں تو عشرہ آج شروع ہوگا، آئندہ سال ختم ہوگا، لیکن بتاؤں گا نہیں. لیکن جس کا نام ذہن میں آئے اس سے جا کے پوچھو مہدی کا نام سنا ہے؟ اتنے ہلکے پڑ گئے ہو تم لوگ. ہائے 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 ہائے. آج بتاؤ کوئی مسلمان ایسا ہے جو امام مہدی کو نہیں جانتا؟ تو وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ابھی آئے نہیں. تم کیسے جانتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ جو بھائی پتہ نات امام مہدی کو جانتے ہیں، بھائی پتہ نات امام مہدی کو جانتے ہیں نا؟ سب آپ نے سنا ہے نا؟ ابھی تو نہیں آئے. کیسے جانتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ جانتے ہیں. تو آج سے 5000 برس پہلے یونان میں جو پتن تھا وہ رسول اللہ کو بھی جانتا تھا، حضرت علی کو بھی جانتا تھا. آپ کہانی بنا لیجیے. یہ کیا کہا؟ یونان میں بھی پتن تھا. ارے یونان میں تھوڑی، روس میں بھی پتن تھا.
ابھی تو گزرا ہے، اس لیے کہ انگریزی میں تے نہیں ٹی ہوتا ہے، ٹی۔ پیوٹن تھا صدر روس، وہ پیوٹن امرو ہے تک آتے آتے پتن بن گیا۔ ابھی کس طرح سمجھائیں؟ پتہ چلا آدم کے دور میں بھی رسول اللہ کا ذکر تھا، ان کے ذکر میں ابراہیم کیا بھی، انجیل میں، توریت میں، زبور میں، مہابھارت میں، رامائن میں، پاشنگ میں، غزل الغزلات حضرت سلیمان کی کتاب میں، صحیفہ دانیال میں، صحیفہ ادریس میں، صحیفہ الیاس میں، صحیفہ شعیب میں، صحیفہ زکریا میں، صحیفہ یحییٰ میں، ہر جگہ رسول، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ پہلے سے سارے واقعات مشہور تھے، واقعہ کربلا مشہور تھا، جیسے امام مہدی مشہور ہیں، سب کو معلوم ہے۔ جو زیادہ پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا کیا واقعات ہوں گے، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا۔ تو امام مہدی ابھی آئے نہیں، لیکن ہمیں نقشہ پورا معلوم ہے کہ کیا کیا ہوگا۔ تو ایسے ہی پرانے لوگ کیا آپ سے تھرڈ کلاس تھے؟ وہ آپ سے زیادہ وہ جانتے تھے یہ کربلا ہے۔ سب کو معلوم تھا، جاہل کی بات نہیں کر رہا، صدیوں میں جو پڑھے لکھے گزرے ان کو سب کو معلوم تھا، اور اگر کسی کو نہیں بھی معلوم تو ان پہ الہام ہو جاتا تھا۔ اللہ چاہتا تھا ان کو معلوم ہو، اللہ چاہتا تھا ان کو معلوم ہو، ان کو پتا چلے۔ سورہ مریم پڑھیے، کتنے خاموشی کے ساتھ کہا زکریا نے ایک بیٹا دے۔ پڑھ رہے تھے نماز، یاد آ گیا بیٹا۔ قرآن کہتا ہے محراب عبادت میں تھے، گھر میں ہوتے تو چلو ٹھیک تھا، اللہ بتا رہا ہے عبادت الہی میں مصروف تھے، اور اس کے اندر دل میں ہم کو پکارا ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے۔ کسی نے پوچھا بھی نہیں محدثین سے کہ زکریا نے نماز میں اگر بیٹے کا تصور کیا تو نماز رہی؟ واہ بھائی واہ، پڑھ رہے تھے نماز، نیت تھی بیٹے کی، تصور میں بیٹا۔ ہم نے ان سے کہا دے دیا، ہم نے اسی وقت جواب دے دیا، ہم نے کہا دے دیا۔ 120 برس کی عمر میں ہم نے بیٹا دے دیا، انہوں نے مانگا ہم نے دے دیا۔ اچھا بھائی، بیٹا جب پیدا ہو گیا یحییٰ جیسا تو جبریل آ گیا، ان کا بیٹا تو ملا ہے آپ کو، عین جوانی میں اس کا سر کاٹا جائے گا، یہ مار ڈالا جائے گا، شہید ہو جائے گا۔ بس خبر جو سنی، سب قرآن ہے، یہ تعریف وارف نہیں ہے، قرآن سورہ مریم میں بیان ہو رہا ہے۔ روئے، 3 دن گھر سے نہیں نکلے، ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو ابھی شہادت کہاں سے ہو جائے گی؟ اور پہلے سے رونا شروع کر دیا۔ رو رہے، گھر سے نہیں نکلے، چپ کر روزہ رکھ لیا۔ قوم آئی، باہر نکل کے آئے، اشارے سے کہا میں تم سے بات نہیں کر سکتا، میں نے روزہ رکھا ہے خاموشی کا، جاؤ۔ پوری قوم چلی گئی واپس۔ اللہ نے کہا یہ قوم آ رہی ہے، کیا ہو گیا تم کو؟ صرف اتنی سی بات سن لی کہ یحییٰ کا سر کٹے گا، کا بیٹا ملا بھی اور رہے گا بھی نہیں، اس کا سر کٹ جائے گا۔ اللہ نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں نبی آخر عزیز ہے؟
جو تم سے افضل ہے اپنے نفس پر اس کو اولا سمجھتے ہو یعنی مولا سمجھتے ہو؟ کہ بے شک پروردگار ذات محمد میرے نفس سے اولا ہے. کہ تو یہ بتاؤ تمہارا بیٹا افضل ہے کہ محمد کا بیٹا افضل ہے؟ کہ نہیں پروردگار، نبی افضل ہے تو اس کا بیٹا افضل ہے. کہ صرف تمہارے بیٹے کا سر نہیں کٹے گا، اس کے بیٹے کا بھی سر کٹے گا. اب یہ بتاؤ تمہیں اپنے بیٹے کی شہادت کا رنج ہے یا محمد کے بیٹے کی شہادت کا رنج؟ کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کے غم کو بھول گیا. پروردگار تو نے بتایا ہے تصور میں ہمارے محمد آئے ہیں، تصور میں حسین آئے ہیں. میں نے پورا واقعہ دیکھ لیا پروردگار، تو نے دکھا دیا، تیرا احسان تیرا کرم. اب میں حسین کی صفِ عزا بچھاتا ہوں. 3 دن میں یحییٰ کے لیے گھر سے نہیں نکلا، اب میں 40 دن حسین کے لیے گھر سے نہیں نکلوں. اسی لیے چہلم ہوتا ہے. چہلم تو حسین کا پہلے ہی سے ہوتا تھا. میں 40 دن کا سوگ رکھوں گا. اسی لیے حدیث ہے کہ اگر کسی کو آزمانا ہے میری بات کی صداقت تو سورہ مریم کی تلاوت کمرہ بند کر کے کرے. ادھر شروع کرے گا تلاوت، آنکھ سے آنسو بہنے لگیں گے. اور دلیل تاریخ میں آئی جب عیسائی بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے کہا کہ تمہارے نبی پر جو کچھ اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ، تو جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. کہتے ہیں نجاشی کی آنکھ سے آنسو برسنے لگے، درباری بھی رونے لگے، بادشاہ بھی رونے لگا. امام سے پوچھا گیا کہ سورہ مریم سن کر عیسائی بادشاہ کیوں رویا تھا؟ امام صادق نے فرمایا اس لیے کہ سورہ مریم کا دوسرا نام سورۃ الحسین. سورہ مریم میں حسین کا ذکر ہے. کہاں ہے ذکر؟ ہاں، جو یحییٰ کی شہادت ہے وہی ذکر حسین ہے. بتایا رسول اللہ نے، اے حسین، زکریا کا سر کاٹ کر بادشاہ کو تحفہ پیش کیا گیا تھا. بات صرف اتنی سی تھی کہ اس دور کا بادشاہ اپنی بیوی کی پہلے شوہر کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی، عیسائی شریعت نے. لیکن جب اس کی بیوی نے کہا اور رشوت دی پادریوں کو تو سب راضی ہو گئے. لوگوں نے کہا یحییٰ سے بھی پوچھ لو. پادریوں نے کہا، یحییٰ کو بلایا گیا کہ میں ایسا خیال رکھتا ہوں. آپ نے کہا اگر تو نے ایسا کیا تو عذاب آ جائے گا، ایسا کیا تو عذاب آ جائے گا. یہ قصے پاکستانیوں کو سنائے نہیں گئے، ورنہ میڈیا مزے لے لے کے پنجاب کے دیہاتوں کی کہانیاں نہ سناتا. کہاں مجلس حسین میں جا رہے ہیں، روکا جا رہا ہے مقتولوں کو، ورنہ جو ہو رہا ہے کرپشن یہ ہوتا رہے گا. آنے دو، سننے دو، بات سمجھیں تاکہ خوف الہی پیدا ہو اور معرفت الہی پیدا ہو. اپنی جان پیاری نہیں تھی یحییٰ کو، جان بچا لیتے، کہتے کر لے شادی، ہم سے کیا مطلب. کہ نہیں ہو سکتا، یحییٰ اجازت نہیں دے گا. ادھر سے اس کی بیوی نکل کے آئی، بادشاہ سے کہا آپ جانے مت دو، ان کو روک لو اور یہیں سر کاٹو. یہیں جب مجھے خوشی ہوگی جب یحییٰ کا سر کٹ جائے گا. جلاد آئے، تلوار آئی. جلادوں نے کہا بادشاہ سے اگر زمین پر یحییٰ کا سر کٹا ہم سب تباہ ہو جائیں گے.
ہم سب تباہ ہو جائیں گے. کہ پھر کیا کیا جائے کہ زمین پر یحییٰ کا ایک قطرہ خون نہ گرے. ایک برتن لایا گیا، کہا لٹا کر گلا ان کا اس برتن پہ رکھو تاکہ وہ برتن خون سے بھر جائے اور زمین پر خون نہ گرے. گلا کاٹا گیا، مگر ہائے انسانی خون، بے گناہ خون، معصوم خون اتنی تیزی سے اچھلا کہ صرف ایک قطرہ اس خون کا زمین پہ گر گیا. ایک قطرہ. جن لوگوں نے شام میں زیارت کی ہے، دربار یزید میں ہی جہاں قیدی لائے گئے تھے، وہیں تو سردفن ہے. ابھی چیلم میں سب جائیں گے شام، وہیں تو زیارت کرتے ہیں. یحییٰ کا سر وہیں دربار یزید میں. وہی چرچ ہے، وہ چرچ ہے، وہ مسجد یزید نہیں ہے. اس کو شام لکھتا ہے مسجد بنی امیہ، وہ مسجد نہیں ہے، وہ جناب زکریا اور یحییٰ کا پرانا عبادت خانہ ہے جسے عیسائیوں نے اپنا چرچ بنایا. وہیں تو گئے تھے آل محمد. وہ دربار نہیں تھا، وہاں ہزاروں برس سے عبادت ہوتی آئی تھی. وہ تو اس عبادت خانے میں یزید نے بیٹھ کے پہلی بار شراب پی تھی. وہ عیسائی تھے، یہ مسلمان تھا. اپنے کو دیکھو، اپنے کو سمجھو، غیر اقوام سے موازنہ کرو. وہ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. صرف دشمنی کام نہیں آئے گی. اچھائیاں لے لو، برائیاں چھوڑ لو. یہی ہر پیغمبر نے کہا، یہی ہر امام نے کہا. الٹا نہیں کرو کہ برائیاں بھی لے لو اور انہیں گالیاں بھی دو. نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں کام چلے گا. جو اصول ہیں زندگی کے اسی طرح زندگی گزارو. ایک قطرہ، اس ایک قطرے نے آفت ڈھائی اور قیامت ڈھائی. زمین کو زلزلہ ہوا، قصر بیٹھ گیا، قصر گر گیا، قصر گر گیا، مٹی کا ڈھیر ہو گیا، ٹیلا ہو گیا. صدیاں گزر گئیں، لیکن وہ ایک یحییٰ کے خون کا قطرہ پہاڑوں کو پھاڑ کر باہر آتا تھا اور بہنے لگتا تھا اور خون کی نالی بن جاتی تھی. ایک قطرہ، ایک قطرہ. لوگ اس پہ مٹی ڈالتے تھے، خون کو چھپاتے تھے، خون کو چھپاتے تھے. جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. قاتل پریشان ہو جاتا ہے، زمین پریشان ہو گئی. مٹی ڈالی پھر لہو، مٹی ڈالی پھر لہو. ہاں، پوچھا بات کے دانشوروں نے، خون کیسے بند ہوگا، خون کیسے بند ہوگا. کہ اتنے ہزار مارے جائیں دشمنان یحییٰ. ان کا کہ مارنے والا تو بادشاہ تھا، مارنے والا تو بادشاہ تھا. کہ نہیں، جو اس قتل پہ راضی تھا وہ یحییٰ کا قاتل ہے. آج 1400 سال کے بعد جو قتل حسین پہ راضی ہے، جب تک وہ مہدی کے ہاتھ سے مارا نہیں جائے گا، یہ یحییٰ ہے، یہ حسین ہے، یہ نبی آخر کا بیٹا ہے، وہ زکریا کا بیٹا ہے. اور پھر اللہ نے شاپور بادشاہ کو مقرر کر دیا جس نے لہو بہایا، اور جو یحییٰ کے قتل پہ راضی نظر آتے تھے انہیں قتل کر دیتا تھا. پورے عرب میں قتل کرتا پھرا. ایران کا بادشاہ تھا شاپور، اس نے قتل عام کیا اور پھر وہ لہو رک گیا. گویا انتقام پورا ہو گیا. حسین کے خون کا انتقام کہاں پورا ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، وہ تو مہدی کے ہاتھ میں ہے. وہ مسئلہ اللہ کا مسئلہ ہے اور امام مہدی کے پاس ہے. یہاں تک کہ اس سر کو تشت میں رکھ کر جب بادشاہ کو پیش کیا گیا تحفے میں، بس یہی لکھا ہے کہ نبی نے آخری وقت آخری بات جو کی، سب سے باتیں کی، لیکن جو آخری بات کی جس کے بعد
پھر آنکھیں بند کر لیں اور پھر نہیں بولے. تو وہ آخری بات یہ تھی کہ فاطمہ حسین کو میرے پاس لاؤ. یہ ہے رسول اللہ کی آخری گفتگو. حسین آئے، 5-7 برس کے حسین، کہ میرے قریب آ جاؤ، اور اٹھا کے حسین کو سینے پہ لٹا لیا. اور جب سینے پہ لٹا لیا تو ایک بار سرکار دو عالم نے حسین کے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ سر سونے کے تشت میں رکھ کر بادشاہ کو تحفے میں پیش کیا جائے. یہ نبی کی وفات یا شہادت نہیں تھی، یہ حسین کی مجلس تھی. یہ ذکر حسین ہو رہا تھا اور نبی جا رہے تھے. گویا یاد دلاتے جا رہے تھے ذکر حسین سے غافل نہ ہونا. میں بھی دنیا سے جاتے جاتے حسین پر آنسو بہاتے جا رہا ہوں، آنسو بہاتے جا رہا ہوں. یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر تھا کہ نقشہ ایسا بنے تاکہ لوگ اس درد کو اپنا درد سمجھیں. قدرت کا اشارہ تھا کہ ایک بیٹی مدینے میں رہ جائے. سغرا ہم تمہیں کیسے لے جائیں، تم تو میرے ماں کی شبیہ ہو. کہا بابا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر میں ماں کی شبیہ ہوں تو اس وجہ سے آپ مجھے نہیں لے جا رہے. بھیا علی اکبر بھی تو رسول اللہ کی شبیہ ہیں، شبیہ سے کیا ہو. لیکن حسین یہ کیسے سمجھاتے کہ کربلا میں چادریں چھینی جائیں گی. تم سلامت رہو، تم خوش رہو، کوئی غم اللہ نہ دے سوا غم حسین کے. پہلی مجلس ہے رضا خانے کی، اور میں کیا ذکر کروں کہ صبح سے سغرا یہی دیکھ رہی تھی سامان باندھا جا رہا ہے، گھر کا سامان جا رہا ہے، دالان خالی ہوتے جا رہے ہیں. جب علی اصغر کا جھولا اٹھا کے لے جایا گیا تو سغرا بہت حیران ہوئی. کیا بھیا علی اصغر بھی جا رہا ہے؟ پھر اس تنہا مکان میں میرا دل کیسے لگے گا؟ تفصیل نہیں پڑھ سکتا. کارواں چلا، قافلہ چلا گیا اور سرحد مدینہ کے قریب پہنچ رہا تھا کہ ایک بار عباس اپنے گھوڑے کو بڑھا کر حسین کے قریب آئے. کہا آقا قافلے کو روک دیجئے. کہا کیوں؟ کہ سغرا قافلے کے پیچھے پیچھے روتی ہوئی آ رہی ہے، ساتھ میں مادر گرامی ام المؤمنین ام سلمہ سب چلے آ رہے ہیں. کہ روکو، آخری جملے تقریر کے، قافلہ روکو. قافلہ رک گیا. کہ لگا دو قناتیں لگا دو. کیا بات ہے سغرا؟ سغرا آ گئی پردے میں. کہا بابا پتہ نہیں اب ملاقات ہو، ایک بار علی اصغر کو دکھا دیجئے. رباب جس ناکے پر تھی اس ناکے کو روکا گیا. حسین نے کہا رباب اترو. علی اصغر کو گود میں لے کر اس قنات میں آئی، ماں لے کر آئی. دوڑ کر سغرا نے کہا اصغر بہن پکار رہی ہے. بھائی نے ہاتھ بڑھا دیے. سغرا نے علی اصغر کو لپٹا لیا. اب پڑھنے کا دم نہیں ہے، 2 ہی جملے ادا کرنے. سغرا نے بچے کو لپٹا لیا، گلے سے لگا لیا. اب بہت دیر ہو گئی. حسین نے فضا سے کہا سواریاں سوار کرو، قافلے کو آگے بڑھنا ہے. یہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ زینب دیر کیوں لگ رہی ہے؟ ام کلثوم دیر کیوں ہے؟ تو آپ سب نے رو کر کہا بھیا کیا کریں، ماں کی گود سے ہمت کر علی اصغر سغرا کی گود میں چلے گئے ہیں. اب آپ بتائیے اصغر کو چھوڑ دیں تو پھر رباب کا دل کیسے لگے گا؟ کیا بچے کو چھوڑ کر ماں جا سکتی ہے؟ حسین نے کہا اچھا ٹھہرو میں علی اصغر سے بات کرتا ہوں. ایک بار حسین میری طرف دیکھنا، آخری جملہ تقریر کا. ایک بار حسین سغرا کی طرف بڑھنے لگے. حسین آگے بڑھے، سغرا پیچھے ہٹی. حسین آگے بڑھے، سغرا آگے پیچھے ہٹی. اور بس یہ کہتی بابا چھین کے نہ لیجیے گا، بابا دوست سے چھین گیا. بلائیے علی اصغر کو.
اگر آ جائے تو لے جائیں گا. ارے سغرا تمہیں نہیں معلوم، ارے سغرا علی اصغر تو حسین کے بنا رہیں گے، رباب کے بنا رہیں گے. ایک ننھی سی قبر بس